ویلکم بیک ٹو آل مائی فرینڈس. تمام دوستوں السلام علیکم. کیمیا کے نسخے کے ساتھ جناب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی. دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جی اعمال جست جو ہے اس کے عمل جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جست کے جو ہے جتنے بھی عمل جو ہیں جست کے وہ میرے عمل میرے یعنی کہ علم میں ہیں ان سب کو بیان کر دوں تاکہ کوئی عمل جو ہے وہ رہ نہ جائے. کیونکہ بعض عمل ہوتے ہیں وہ لمبے چوڑے ہوتے ہیں، عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا لمبا چوڑا عمل جو ہے وہ کیسے کیا جائے. وہ لمبے چوڑے عمل جو ہے یا تو اس کی پریکٹیکل ویڈیو ہو نا تو وہ پھر بندہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے. وہ پریکٹیکل ویڈیو بھی ان کی جو ہے اس کا آغاز کریں گے تو کچھ جو ہے وہ آسان عمل جو ہے ان کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تذکرہ ضروری ہے، جس میں اتنی زیادہ محنت بھی نہ ہوتی ہو اور کام بھی بن جائے، گزارا بھی ہو جائے. تو دوستو آج کا جو میرا عمل ہے وہ جناب ہمیں ایک سنیاسی صاحب ہیں ان سے ملا تھا. وہ میں جناب ادھر ایک جنگلی ایریا ہمارے علاقے میں بولا جاتا ہے، اس ایریے میں کوئی بوٹی جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا. اس بوٹی کو تلاش کرتے کرتے میری ایک سنیاسی بھائی سے ملاقات ہو گئی. تو سنیاسی صاحب نے مجھے اس بوٹی کا جو ہے وہ پوچھا کہ آپ نے اس کو کیا کرنا. وہ بوٹی تھی 8 سیٹس، اکثری بوٹی ایک ہوتی ہے وہ اس علاقے میں پائی جاتی تھی. میں نے کہا جی اس 8 سیٹ کے ساتھ میں نے جو ہے وہ پارا جو ہے اس کو پتھری کی طرح جو ہے وہ سخت کرنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارا ادھر ایریا ہے، ہمارا علاقہ ہے، ہمارا ڈیرے پہ آ جائیں اور آپ کو جو ہے وہ آگ وغیرہ کا بندوبست بھی میں کر دیتا ہوں، بوٹی بھی لا دیتا ہوں اس کا سارا. اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ عمل میں شریک ہو گیا. خیر جی وہ کنکری کی طرح پارا جو ہے وہ تو ہم نے بنا لیا. اب میں نے کہا یار تیرے پاس بھی کوئی چیز ہے تو بھی مجھے بتا. اس نے جناب اپنا ایک جست کا عمل مجھے بتایا. وہ آسان عمل ہے جی، آپ کے جو ہے وہ گوش گزار کر رہا ہوں جی. جس کا دل مانے وہ لمبا چوڑا نسخہ نہ بنا سکے تو یہ آسان نسخہ جو ہے وہ عام اناڑی بندہ بھی بنا سکتا ہے. تو چلتے ہیں جی نسخے کی طرف. پہلے جناب اس کی جو چیزیں ہیں وہ اشیاء جو ہے وہ نوٹ فرما لیں جی. اس کے لیے جناب یہ بھی جست بارہ ہی کا نسخہ ہے اور یہ اس کا جو موضوع ہے وہ یوں ہوگا کہ جو جست کی اکثیر بترکیب آسان، یعنی کہ آسان نسخہ جست کی اکثیر بنانے کا. جناب جست آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا چاہیے 1 تولہ جو شولہ بند جو ہے، شولہ بند جو کیمنار ہم نے بنایا تھا وہ والا جست 1 تولہ، پارا مصفہ 2 تولہ. اور اس کے بعد جناب میں نے آپ سب کو شروع میں جو میرا چینل پہ آپ شروع میں جائیں تو وہاں پہ جی میں نے ایک نسخہ دیا ہے گندک افسودوں کرنا. گندک میں سے سرخ گندک جو ہے، اکثری گندک جو ہے یا بھاری گندک جو ہے اس کو علیحدہ کرنا. وہ ایک عمل تھا جی جس کے ذریعے گندک جو ہے اس کو پگھلا کر کا کچھ وقت جو ہے وہ عمل کرتے ہیں تو بھاری گندک جو ہے وہ علیحدہ ہو کر جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، سرخ رنگ میں بیٹھ جاتی ہے. تو یہ میرا نسخہ جو ہے میرے جناب ایک دوست ہے رتن لال، انہوں نے کومنٹ میں مجھے بتایا بھی تھا جی میں نے بنایا، گندک بہت اچھی بن گئی ہے. اور اس سے آگے کا عمل انہوں نے پوچھا تھا وہ مجھے بھی میرے بھی دوبارہ اس میں ذہن میں نہیں رہا. میں نے کہا چلو یہ اب سیریز وائز میں چلتے آئیں گے تو پھر ان کو بتائیں گے. تھوڑا سا میں نے بتا دیا تھا ان کو ویسے کہ اس سے جناب آگے جو ہے وہ اکثیر بناتے ہیں.
جس سے کہ پارے گی تو اس کے لیے یہ گندک جو ہے استعمال ہوتی ہے، سرخ گندک۔ تو جناب وہ جس کو نہیں معلوم، اب اس لمبا پروسیس میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، میرے پچھلی جو ویڈیوز ہے اس میں سے جا کے سرخ گندک جو افزودوں کرنا اس کا جو ہے وہ، یا بھاری گندک افزودوں کرنا اس کا جو ہے نا وہ پیچھے جا کے دیکھ لیں ویڈیوز میں۔ تو وہ جناب جو سرخ گندک ہے وہ آپ نے لینی ہے 6 گرام۔ دوبارہ سن لیں جی، شعلہ بند جس 1 تولہ، پارا مصفہ 2 تولہ، اور وہ جو سرخ گندک ہے وہ لینی ہے آپ نے جی 6 گرام۔ تو آپ نے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں آپ کو ضرورت ہے جی، وہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلو چلتی رہیں گی۔ اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ جی پہلے جس طرح جو آپ نے کیمون اور شعلہ بند لیا ہے اس کو آپ پگھلائیں، اور پگھلانے کے بعد اس کو جو ہے وہ آگ سے نیچے اتاریں، اور اس کو جمنے سے پہلے اس میں 1 قطرہ جو ہے وہ ڈال دیں پارے کا، اور اس کو جمنے دیں۔ پھر اس کو دوبارہ پگھلائیں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح پگھلانے کے بعد پھر اس کو گرم ہو جائے، پگھل جائے، اس کو نیچے اتاریں اور اس میں 1 قطرہ ڈالیں۔ یہ ایک ترکیب ہے جی اس میں ڈالنے کی۔ ویسے سارا بھی آپ ڈال دیں تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسی ترکیب مجھے بتائی گئی ہے میں ویسی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح جناب 1 تولہ جس کے اندر 2 تولہ پارا جو ہے وہ جب شلبند ہو جائے گا تو اس کی جو حالت ہے وہ ایسے ہو جائے گی جیسے بسکٹ سا ہوتا ہے نا، یعنی کہ پیسک ہو جائے گا، آرام سے جب ہے یہ پیسک ہو جائے گا۔ اس کو اب جو ہے آپ نے ڈال لینا ہے کھرل کے اندر، اور زوردار ہاتھوں کے ساتھ اس کی کھرلائی کرنی ہے۔ ساتھ جو گندک ہے 6 گرام سرخ گندک وہ اس کے اندر ڈال دینی ہے، اور اس کی کھرلائی جو ہے وہ زوردار ہاتھوں سے کرنی ہے۔ اب جناب آپ کے پاس جو ہے وہ تیل جو ہم نے بنایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے، اس کا تیل جو ہے اس کا عقاب، روغن عقاب جو میرے پاس میں نے بتایا ہوا وہ والا روغن عقاب جو ہے اس کو اس کے اندر کھرل اور تشویہ کے ساتھ 2 تولہ روغن عقاب اس کے اندر جو ہے وہ کھرل کرنا ہے، اور اس طرح کھرل کر کے اس کی آپ نے ٹکیا بنا لینی ہے۔ ٹکیا بن گئی جی۔ اب آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ 1 رتی جو ہے وہ ڈائمنڈ کا کشتہ جو ہے وہ چاہیے، کسی دوست سے بنا بنایا لے لیں، کسی بھی طرح کا بنا ہو وہ لے لیں۔ تو اس کو جو ہے وہ 1 رتی جو ہے اس جو ہے وہ مال کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ اس کو جناب 1 رتی جو ڈائمنڈ ہے اس کو بھی اس گولی کے اندر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کھرل کر دیں۔ کھرل کر کے تو یہ ٹکیا جو ہے اس کو جناب محفوظ کر لیں۔ اب جناب آپ کے پاس ہونا چاہیے جو سرس کا پودا، پنجابی میں اس کو شریں بولتے ہیں، شریں، وہ لمبی لمبی پھلیاں پڑتی ہیں لگتی ہیں اس کو، اور اس کے اندر بیج ہوتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے وہ حکمت میں اس کو جو ہے وہ بادشاہ بھی کہتے ہیں تمام پودوں کا، اور حکمت میں اس کا نام جو ہے اردو میں یا حکمت میں ہے جو ہے وہ سرس، اس کو جو میرا نام سرس۔ یہ 2 قسم کا ہوتا ہے جی، ایک جو ہے اس کے سیاہ پتے ہوتے ہیں زیادہ، یعنی کہ گاڑھا رنگ ہوتا ہے پتوں کا، ایک کے ہلکے سے ذرا کم سبزی مائل ہوتے ہیں۔ تو وہ سرس اس کے لیے اس نسل کا چاہیے جس کے بہت زیادہ گاڑھے جو ہے وہ پتے زیادہ سبز یعنی کہ گہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کو اس کی جو جنگلی زبان تھی اس میں اس کو کالا چیچکا وہ بول رہا تھا، کالا چیچکا۔ چیچکا یعنی کہ شریں اور سرس کا پودا تھا، اور اس کو 2 قسمیں اس نے بتائی جی، ایک جو ہے وہ جس کے کم سبز پتے ہوتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ گاڑھے سبز ہوتے ہیں جس کو کالا چیچکا اس نے بولا۔ اسی کالا چیچکا جی کی جو پھلی ہیں وہ جناب اکٹھی کر لینی ہے، آدھا کلو اس کی جو پھلیوں کے بیج ہیں وہ لے لینے ہیں، اور ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد جناب اس کی جو ہے یہ اس نقطہ جو ہے اس کے لیے اس نے تیاری کی ہے جی۔ تو اس نقطے کو اچھی طرح جو ہے وہ
عام جو پانی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ گھوٹ لیں۔ گھوٹنے کے بعد اس کو صحیح نقطہ بنانے کے جب قابل ہو جائے تو اس کا صحیح طرح نقطہ جو ہے وہ بنانا ہے۔ 1 پاؤ کا نقطہ بنانا ہے، آدھا پاؤ نیچے رکھنا ہے، اس کے اوپر وہ گولی رکھنی ہے، اس کے اوپر پھر دوسرا جو ہے وہ آدھا نقطہ وہ رکھ دینا ہے، اور اس کو اچھی طرح کپڑ وٹی کر کے گول حکمت کر کے تو اس کو 5 کلو اوپلوں کی آگ دے دینی ہے۔ 5 کلو کی آگ دینے کے بعد جب ٹھنڈا ہو تو آپ اس کو باہر نکالیں اور اس کا جو ہے وہ وزن کریں۔ اس کا وزن جو ہے وہ 3.5 تولے وزن تھا اس کا گندک کے ساتھ، تو اس کا جو ہے وہ وزن 3.5 تولے ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر سے 3.5 تولے کی بجائے کم وزن ہو جاتا ہے تو اس کا جتنا وزن کم ہوگا، اگر 1 تولہ کم ہوتا ہے تو آپ نے دوبارہ جو ہے اس کی کھرلائی کرنی ہے اور اس کے اندر جو ہے پارا اور گندک جو ہے وہ برابر وزن میں ڈالنی ہے۔ اگر 1 تولہ کم ہوا تو آدھا تولہ گندک اور آدھا تولہ پارا اس میں ڈالنی ہے۔ اگر 6 گرام کم ہوا تو 3 گرام گندک اور 3 گرام جو ہے وہ پارا اس میں شامل کرنا ہے، اور 1 رتی جو ہے اس کے اندر مزید جو ہے وہ ڈائمنڈ کشتہ ڈالنا ہے، اور اسی طرح جو روغن عقاب ہے وہ 3 تولہ جو ہے وہ اس کے ساتھ تشویہ کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے دوبارہ اس کے اندر جذب کرا کے ٹکیا بنا کے جو 1 اور پاؤ جو بقایا کالا چیز کا بچتا ہے، اور اس کے جو ہے اسی طرح نقطہ بنا کے جس طرح پہلے بنایا تھا تو دوبارہ اس کو اب پہلے 5 کلو کی آگ دی تھی، اب پھر دوبارہ 5 کلو کی اس کو آگ دینی ہے، اور یہ بند آگ دینی ہے۔ پہلے والی بھی بند آگ تھی، اب دوسری بھی بند آگ دینی ہے۔ بند آگ کا مطلب ہوتا ہے گڑھے کے اندر جو آگ ہوتی ہے، بند آگ دینی ہے اچھی طرح کجی کو جو ہے وہ لب بند کر کے گلی کمت کر کے کپڑ وٹی کر کے، تو پھر جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے 5 کلو کی آگ دیں اور اس کو بعد میں نکال لیں۔ نکال کر جو ہے اس کو اکسیر کو پیس کے ہوا بند ہوا میں نہ رکھیں، کھلا نہ چھوڑیں، اس کو اچھی طرح ڈبی کے اندر بند کر کے رکھ لیں جی۔ تو یہ جناب اکسیر آپ کی تیار ہو گئی ہے جی۔ یہ تانبا نرم ملائم جو میں نے پہلے بتایا تھا وہ ہے، میری ایک پیچھے ویڈیو ہے اس کے اندر عمل ہے جی تانبا نرم کرنے کا۔ اب میرے دوست اتنے جو ہے میں کیا کہوں بھائی دوستو، جو بندے اس کیمیا کے علم جو ہے اس کے اندر جو نئے بندے ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ تجربہ کرنے سے پہلے یا تو ویڈیو کو غور سے پڑھ لیا کریں، سن لیا کریں، یا پھر اس ویڈیو کو جو ہے وہ کم از کم کسی اگر استاد ہے اس سے مشورہ لے لیا کریں، رہنمائی پوچھ لیا کریں۔ ایک بندے نے کیا کہا جی میں نے جو آپ نے تانبا جو ہے اس کو نرم کرنے کا جو نسخہ بتایا تھا پوٹاشیم آئیوڈائڈ والا، تو جناب میں نے اس کے اوپر پوٹاشیم آئیوڈائڈ مارا ہے تو وہ سنہری تو نہیں ہوا؟ کہاں غلطی کی ہے استاد جی بتاؤ؟ اب یار دوستو اتنے دنیا نے کتنے لوگوں نے میرا وہ ویڈیو دیکھا، میں نے کب کہا تھا کہ وہ سنہری ہو جائے گا؟ پارا ایسے ہی تانبا ایسے ہی سنہری تو نہیں ہو جاتا اتنی جلدی۔ اتنے جو ہے وہ سائنسدان مر کھپ گئے ہیں جو اس کو سنہری کرنے انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ سنہری نہیں ہوا، اتنی جلدی سنہری ہوتا ہے؟ اور میرے دوست وہ تانبا جو تھا اس کو اتنا نہیں پتا کہ تانبے کو سونے کی ڈھال پہ لینے کا کیا مطلب، وہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں سونے کے رنگ کا ہو جائے گا۔ بھائی تانبے کو چاندی یا سونے کی ڈھال پہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ تانبے کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ چاندی یا سونے کے برابر اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ نرم ہو جائے گا، جلدی پگھل جائے گا۔ تو وہ بھائی تانبا جو ہے اس کے اوپر اس طرح وہ پوٹاشیم آئیوڈائڈ مار لیں، یا پوٹاشیم آئیوڈائڈ کے اس کے بعد میں نے ایک سہاگا بھی بتایا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ فلم جو ہے وہ سہاگا اکسیری کی ویڈیو دی تھی، تو وہ جو میرے والا اکسیری سہاگا ہے اس کی مدد سے تانبے کو جو ہے وہ نرم اور صاف کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو میں نے اکسیر بتائی ہے یہ 1 تولہ تانبا پگھلا کر اس کے اوپر صاف نرم و ملائم جو صاف شدہ تانبا ہے نا جو میں نے بتایا ہوا اس طرح کا پہلے پگھلائیں بنائیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر 1 تولہ کے اوپر 1 رتی اکسیر ماریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے گا۔ تو دعا میں یاد رکھیں جی۔ دیکھیں جی کام ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی بہت سارے نسخے ایسے ہوتے ہیں جو بنا کر پھر پھینک دیتے ہیں،
اس کو جو ہے اگر تھوڑی بہت ہی کمی رہ جاتی ہے اس کو دوبارہ بنائیں یا اس کو دوبارہ ایک دفعہ اکسیر مار لیں تو اس میں کافی فرق آ جاتا ہے، کیرٹ بڑھ جاتے ہیں۔ تخم کی ضرورت بعض کو پڑ جاتی ہے، آپ کے پاس تخم ہے تو اس کو جو ہے اس طرح کریں کہ 3 گرام جو ہے وہ چاندی لے لیں، 1 گرام بھی میں سے جو ہے وہ شمس ملا کر اس کا بنا لیں، پھر اس کو جو ہے یہ جو اکسیر بنی کے ساتھ ہم نے تانبا بنایا ہے اس میں جو آپس میں کر لیں اور اس کے بعد اس کو نہار کر لیں، مال آپ کو ملے گا، کہیں ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں جی، والسلام علیکم۔